بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 لونگ 1 چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم چائے کے ساتھ کھا لینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ گرمی کو بھگانے کے لیے دہی اور رائتے کا استعمال کریں۔ بروکولی یا شاخ گوبھی کیلشیم سے بھرپور ہے۔ یہ جسم کے کیمیائی مادوں کو جذب کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہفتے میں 4 دفعہ بروکولی کا استعمال چربی گلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹی بی کی بیماری میں انگور کھائیں۔ بواسیر میں امرود کھائیں۔ ذیابیطس میں جامن کھائیں۔ امراض جگر میں سیب کھائیں، جبکہ خشک کھانسی میں کھجور کھائیں۔ اگر پنیر رکھے سخت ہو گئی ہو تو ایک مخمل کے کپڑے کو سرکے میں بھگوئیں اور پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دیں۔ پنیر نرم ہو جائے گی۔ اگر اصلی ہلدی کو باریک پیس کر تھوڑا تھوڑا دیواروں کھڑکیوں وغیرہ پر ڈال دیا جائے تو گھر میں کیڑے وغیرہ نہیں آئیں گے۔ ناریل کا پانی پیٹ کی بیماریوں کا مؤثر علاج ہے۔ قہوے اور متلی کی کیفیت میں انتہائی مؤثر اور تیزابیت اور سینے کی جلن کا بہترین حل ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد فوری نہانے سے بھی گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد سگریٹ نوشی سے گریز کیا جائے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد فوری چائے پینے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں۔ شہتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں۔ بادام کو سالوں تک بالکل تازہ رکھنے کے لیے تقریباً 1 کھانے کا چمچ چینی اس برتن میں ڈال دیں جس میں بادام رکھے ہوئے ہیں۔ بادام بالکل تازہ دم ہو جائیں گے۔ صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت 1 چٹکی کلونجی کے ساتھ لیں، معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام، کوزہ مصری 150 گرام، ان سب چیزوں کو کوٹ کر چھان کر مکس کر لیں۔ مصری اتنی ہو کہ زیادہ مرچ محسوس نہ ہو۔ معدے کے تمام امراض کے لیے بہترین پھکی ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپکپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کر کے چوتھائی کر دیں اور روزانہ صبح نماز فجر کے بعد ننگے پاؤں شبنم آلود گھاس پر ٹہلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ عرصہ میں دور ہو جائے گی۔ 1 سبز الائچی اور چٹکی پسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ پینے سے بچوں کا حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ سونف سینہ اور پیشاب کی جلن ختم کرتی ہے اور ریح کا جسم سے خراج کرتی ہے۔ سونف ماں کا دودھ بڑھاتی ہے۔ دودھ کی کمی کی صورت میں استعمال دودھ بڑھا دیتی ہے۔ لہسن بلغم کو چند دنوں میں خارج کر کے سینہ کو صاف کرتا ہے۔ لہسن خارش و چنبل کا خاتمہ اور پھوڑے پھنسیوں کو تحلیل کرتا ہے۔ خسرہ، چیچک، ہیضہ، دست اور دیگر امراض کے لیے بہترین چیز ہے۔ سیاہ مرچ یورک ایسڈ کے لیے اعلیٰ درجہ کی دوا ہے۔ سونڈ کے ساتھ ملا کر دینا اپارہ ختم کرتی ہے۔ کالی مرچ کالے جرکان کے لیے بے مثال دوا ہے۔ گردہ و مثانہ کی پتھری کا اخراج کرتی ہے۔ بلغم کو خراج اور پیشاب جاری کرتی ہے۔ اخروٹ ضعیف گردہ، مثانہ اور ضعف جگر کو دور کر کے جسم میں حرارت اور قوت پیدا کرتا ہے۔ اخروٹ کا مسلسل استعمال جسم میں خون پیدا کر کے تقویت دیتا ہے اور نسوانی حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ انار کا رس دل کے لیے ٹانک ہے، کینسر سے بچاتا ہے۔ انار کے دانوں کے پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اگر آپ دانت میں درد ہو تو 5 عدد لونگ دانتوں کے درمیان رکھ لیں اور بار بار ریشہ آئی سے تھوکتے رہیں۔ کچھ ہی گھنٹوں میں دانت کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ مسواک کرنے سے عقل بڑھتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ دانتوں کے درد سے نجات کے لیے سرکہ 1 چائے کا چمچ، شہد آدھا چائے کا چمچ، پانی آدھا کپ نیم گرم پانی میں شہد اور سرکہ ملائیں۔ صبح، دوپہر اور شام اس محلول کی کلیاں کریں۔ سبز ٹماٹر میں موجود غذائی اجزاء عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پٹھوں میں ہونے والے درد کو روکتے ہیں۔
انار، مالٹا اور سیب یہ 3 ایسے پھل ہیں جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے اور چہرہ دھمکتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ کسی بنس کا بھلا ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیو آپ کو روز بروز ملتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔